اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لرننگ اب زبور سواتی. آج ہم آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر. پولیٹیکل تھاٹس آف دا نیکولے میکاویلی. نیکولے میکاویلی ایک بہت بہترین فلاسفر رہے ہیں. یہ 1469 سے 1527 تک رہے ہیں. یہ انڈر دا رول آف پاپی روم ورلڈ. یہ جو پاپسی رول تھا نا دور، مطلب جو پاپ کا ٹائم تھا، یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم انہوں نے یہ سارے کے سارا 1469 سے 1527 تک کا سارے کے سارا ٹین اوور نکالا. اگر ان سب کی بات کی جائے تو ان کو ریزیننس کا فلاسفر بھی مانا جاتا ہے. اچھا، ان کو ریزیننس کا فلاسفر کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ 13ویں صدی کے اندر یہ جو فلاسفر تھے انہوں نے یہ اپنے زمانے کے حالات میں جو اٹلی کے حالات کی عکاسی کی ہے. اگر اٹلی کے اندر آپ کو حکومت کرنی ہے تو کس طرح سے حکومت کرنی پڑے گی. اور ایک اٹلی کے اندر حکومت کرنا مطلب حکومت کسی کا بھی آسان نہیں ہوتی ہے. نہ اٹلی کے اندر، نہ فرانس کے اندر، نہ امریکہ کے اندر. سیاستدان ہوتے ہیں، کنگ ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہوتا ہے، ڈیموکریسی. آپ کو ان ساری فارمز کو میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ حکمرانی کرنا خیر کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن حکمرانی کرنے کے لیے ہر فلاسفر نے اپنا ایک فلسفہ دیا ہے، جس میں نیکولے میکاویلی کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. لیکن اپنے زمانے میں نیکولے میکاویلی کو جو بہت ہی انتہائی زیادہ چالاک شخص مانا جاتا ہے. خیر ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، نہیں. یہ جو کتاب میں نے پڑھی اس کتاب کی رائے کے مطابق بات بتا رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ چالاک شخص مانا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو چالاکی کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو آپ کو میکاویلی کو بھی پڑھنا چاہیے، اگر چالاکی کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو. اگر نہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی کنگ ہے یا آپ کو پاور پالیٹکس کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی چاہیے. پاور پالیٹکس کرنے کے لیے آپ کو میکاویلی کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو اگر چالاکی سے حکومت کرنی تو کیسی کرنی چاہیے. سادہ حکمران یہاں پہ اس کی نظر میں نہیں چل سکتے. آتے ہیں جی اس کے انٹروڈکشن کی طرف. تو فرسٹ آف آل یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق تھا. یہ فلورنس اٹلی میں پیدا ہوا. یہ بائی پروفیشن ایک لائر تھا. اور اس کے بعد یہ بندہ کلرک بھرتی ہوا. یہ اس ٹائم پہ جب کلرک بھرتی ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سرکار کے اندر آ جاتے ہیں تو جب آپ کلرک ہوتے ہیں یا کسی بھی سیکٹر میں اچھی پبلک ڈیلنگ آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی لوگ آپ کی عزت قدر کرنا بھی شروع کرتے ہیں. آپ سے ملنا ملانا بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو اس سے اپنا سوشل سرکل بڑا اچھا بنا لیا تھا، بڑا بہترین اس کا سوشل سرکل ہو گیا تھا. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ وہ لٹرن پٹرن. اور پھر اس ٹائم پہ اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی کہ میں آؤں گا اب اپنے آپ کو پروموٹ کروں گا، اپنی زندگی کو آگے لے کر جاؤں گا اور میں سیاست میں حصہ لوں گا. پھر یہ اسی طرح سے کیا ہوا کہ اس دور میں یہ منسٹر بن گیا. جب یہ منسٹر بنا تو یہ پراپر طریقے سے نا اٹلی کی جو حکومت تھی اس کے اندر اس نے بہت کریٹیکل انالیسس کی ہے کہ یہاں کی سیاست، اس ریاست کی سیاست کس طرح کی ہے. اور اس نے بڑے غور سے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یہاں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب یہ پہلے کلرک تھا، پھر یہ منسٹر ہوا، یہ اوپر تک آیا، سوشل سرکل بنا. اب یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ یہ فلاسفر کیسا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے. مطلب ایک کلرک آدمی ہے، لائر ہے، وہ آخر فلاسفر بنا تو کیسے بنا. اب جب یہ فلاسفر کیسے بنتا ہے اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے. مونارکی از اے ڈیموکریسی اینڈ اگین مونارکی. یہ اس ٹائم پہ ہوا تھا جس ٹائم پہ آپ کے نہیں، نہ میرے اور نہ آپ کے میکاویلی صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ جب میکاویلی صاحب نے، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح ہوا تھا کہ اچانک سے، کیونکہ وہاں بھی مونارکی تھی، بادشاہ تھی، نظام اس طرح کا تھا. تو سڈنلی یوں ہوا کہ وہاں پہ ریولوشن آ جاتے ہیں. ریولوشنز اکثر جگہ، اکثر ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہ پہ ریوالٹ ہی ہوتے ہیں، پھر ان کو سزائیں مل جاتی ہیں. لیکن کئی جگہ پہ ریولوشنز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بادشاہ کو ڈنڈے کے طور پہ روک بھی دیا جاتا ہے، رک جاتا ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ جگہ پہ جب اچھی طرح انقلاب آئے تھے، کافی ساری ہسٹری ہمارے پاس اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. لیکن جب وہاں پہ ریولوشن آیا تو وہ ریولوشن بادشاہت کو لے ڈوبا. وہاں پہ آ گئی جی ڈیموکریسی. اچھا، جب ڈیموکریسی آئی تو اب ایک پورا امپائر ہے، ٹھیک ہے، اس امپائر کو آج عرصہ دراز سے وہ چل رہی ہے. وہاں کے لوگوں کا ماحول، سوسائٹی، ہر چیز اس کے اندر مرج ہو چکی ہے. تو جب اچانک سے آپ انقلابی ریلا لے کر آتے ہیں تو وہ سب کچھ بھا کے لے جاتا ہے. تو لیکن جب وہ بھا کے لے کے جاتا ہے تو وہ تباہی بڑی کچھ کرتا ہے. اس کے لیے اب انقلاب آیا، بادشاہت ہٹی، جمہوریت آئی. پھر اسی طرح وہ ریلا بھا تو لے گیا لیکن وہ خود بھی بہہ گیا. اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ ڈیموکریسی نہ چل پئی، دوبارہ سے بادشاہت آئی. اب وہ ڈنڈے کے طور پر آئی یا جس طرح سے بھی آئی.
لیکن بادشاہت پر قائم ہوئی. جب دوبارہ سے بادشاہت پر قائم ہوئی، سب سے پہلے بادشاہوں اور بادشاہوں کے لوگوں نے کیا کیا، اس بادشاہ کے لوگوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی یہ جمہوریت کے دائی تھے نا جی، ان جمہوریت کے دائیوں کے پیچھے پڑے ان کو پکڑا، ان سے بدلے لیے، مارا کوٹا، بڑا کچھ ان کے ساتھ سین شین کیا انہوں نے، اور اس حد تک کہ بڑا ان کا برا حال کیا. تو کیونکہ اس میں ایک میکیویلی بھی جمہوریت ایک دائی تھی، تو 1513 کے اندر انہوں نے کتاب لکھی جس کے نام لکھا دا پرنس. میں آپ کو پرسنلی بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس بک کو لازمی پڑھیے، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو پڑھتے ہوئے. آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس شخص کے کیا نظریات ہیں پالیٹکس کے مد نظر، کس طرح سے پالیٹکس کو چلانا چاہیے، حکومت کیسے چلائی جا سکتی ہے. تو آج لیکن اگر اس کتاب کو اگر پڑھیں تو آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آئے گی کہ آج کے زمانے کے اندر جو ہمارا موجودہ زمانہ چل رہا ہے، ٹف حالات اور کے اندر حکمرانی کرنی ہے، تو ان کو فالو کرنا پڑے گا اگر ٹف حالات کے اندر حکمرانی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اب اس زمانے کے اندر جیسے آج کے زمانہ میں اس کے اندر اگر کرنی ہے لمبے عرصے تک حکمرانی، تو پھر لازماً آپ کو ان کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی. اچھا، اب ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس کا ایک اپنا ایک الگ فیس ہے، الگ چہرہ ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو وہ دکھاتے ہیں. وہ ان کو ایک ہیرو کے طور پہ نہیں، وہ ان کو ایک ولن کے طور پہ دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میکولی واز اے ولن، اور اس نے جو ہے تو کیونکہ وہاں بھی منارکی چل رہی ہے، یہاں بھی منارکی چل رہی ہے، پھر ڈیموکریسی آتی ہے، ایسے طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو کیونکہ ڈیموکریسی کا بہت زیادہ ہی تھا، تو ویسٹرن پولیٹیکل جو ہے نا جی، ویسٹرن ورلڈ جو ہے ہمارا مغربی دنیا جو ہے، وہ اس کو نا اپنا بہت بڑا دشمن مانتی ہے. یہ کہتی ہے یہ تھا ہی ولن، اس کا کردار ہی ولنس والا تھا، اس نے جو طریقے بتایا نا وہ غلط تھے. اب اس سے طریقے کیا بتایا تھا، اس کی تھاٹس تھی میکیویلی کی، وہ دو طرح کی تھی. اگر بات کی جائے نا اس کی تھاٹس کی، تو آپ دا پرنس کے اندر جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اتنی لمبی نہیں لیکن جو تھوڑا بہت جو ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں. لیکن اگر جس طرح آپ پراپر کلاسز لیتے ہیں اگر، تو اس کے اندر پھر ہم انشاءاللہ اس چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے اللہ کے حکم سے. تو دا پرنس کے اندر جو انہوں نے ایکسپلین کیا، تو اس کے اندر انہوں نے دو فلاسفیاں دی تھی. پہلی فلاسفی دی تھی کہ کنگ جو ہے، بادشاہ جو ہے، اس کو بہت زیادہ بہادر ہونا چاہیے، اس کو شیر کی طرح بہادر ہونا چاہیے. اور وہی کنگ جو ہے اس کے بہادری کے ساتھ ساتھ اس کو لومڑی کی طرح چلاک بھی ہونا چاہیے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ شوڈ بی لائک لائن اینڈ فاکس. اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو اس نے دو طرح کے فلسفے آپ پہ چھاڑے، بہترین قسم کے. اچھا، پھر اس بندے نے ایک اور اپنا نظریہ بھی بیان کیا. اس نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے بس بادشاہ چلاک ہو اور بہادر ہو اور اسے کام چلے گا. نہیں، بادشاہ کو اس حد تک چلاک ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نیبرہڈ جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بہترین قسم کا ریلیشن رکھے. اپنا اس کے ساتھ تعلق بہت اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جاسوسی بھی کرے، اپنے تجارت کے معاملات حل کرے، فارن پالیسی کی جو معاملات ہیں وہ حل کرے، بارڈر لائن کے جو معاملات ہیں حل کرے، سارے کے سارے معاملات کو اچھی طرح سے لے کر چلے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایٹ اے ٹائم وہ جاسوسی بھی کرے. آپ کو تیار رہنا چاہیے ہر چیز کے لیے. کیا پتہ اس کا جانے سے موڈ خراب ہو جائے، بھیا جی وہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ بھی ہے، آپ سے زیادہ معاملات بھی اس کے اچھے ہیں، اس کی ورلڈ ٹریڈ بھی اس کی بڑی چل رہی ہے، آپ کی طرح قرضوں میں بھی نہیں ڈوبا ہوا. ٹھیک ہے جی، اور معاملات بھی اچھے خاصے اس کے چل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ کس نے بھی موڈ اس کا خراب ہو جائے، پہ حملہ کر دے، تو پھر آپ کو اس کے لیے بھی جاسوسی کرنی چاہیے. لیٹ سپوز آج انڈیا پاکستان کی مثال لے لیں آپ. انڈیا آپ سے کتنا بڑا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آج بھی اگر ہماری ساتھ جنگ ہو جائے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہم کس حد تک ہم پاورفل ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ کتنے پاورفل ہیں، ہم کتنے اس ٹائم تک جو ہے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں. ہم اپنے تجارتی تعلقات ان کے ساتھ اچھے رکھیں گے، لیکن ہم ان کے اوپر نظر بھی رکھیں گے کہ آیا وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ایسے ٹائم پہ جنگ کرنی پڑے. تو وہ جنگ کرنے والے سین سے بچنے کے لیے اس نے یہ ساری کی ساری سٹوری آپ کے آگے بیان کی کہ بادشاہ کو بہت زیادہ چلاک بھی ہونا چاہیے اور بادشاہ کو بہت زیادہ بہادر بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایٹ اے ٹائم ان ساری کی ساری چیزوں کو لے کر چل سکے، ان ساری چیزوں کو لے کر نبھا سکے. اچھا، اس نے ایک بڑے مزے کی ایک اور بات کی تھی کہ ریلیجن ایز اے ٹول یوز کرو. یار اب آپ یہاں پہ اندازہ کریں، ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حکمران کو یہ بات کر رہا ہے کہ یار تم اپنے ریلیجن کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرو. یار مذہب کو تم ٹول کی طرح استعمال کرو. اب مذہب کو ٹول کی طرح، یار یہ پاکستان ہے، یہاں سارے کے سارے
مسلمان رہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس پہ ہمارا ایمان ہے, اللہ ایک ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام پہ ایمان لائے, یقین رکھا, ماڈرن ریلیجن ہمارا ہے, ہم نے اس کے لیے کاوشیں کوششیں کی, پھر آخر میں شارٹ کٹ کر کے سٹوری بنائی جی, ہم نے پاکستان بنا لیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ جی ریلیجن کارڈ کھیلنا شروع کر دیں. ریلیجن کارڈ کس طرح سے کھیلنا شروع کریں کہ یار لوگوں کو اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو ہم کہ یار جی آپ ریلیجن کارڈ کھیلو, لوگوں کو مذہبی کارڈ کھیلو, تاکہ یہ آگے بڑھ ہی نہ پائیں اور یہ تم سے تمہارے حقوق کے بارے میں پوچھ ہی نہ پائیں, تمہارے کام کے بارے میں پوچھ ہی نہ پائیں. یہاں پر آگے مذہبی کارڈ کھیلو ان کے ساتھ. اب جس طرح پاکستان ہے, یہاں ہم سارے مسلمان رہ رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک, کوئی بندہ یہ کہہ دیجیے کہ ہماری اسلامک لائک جیسے مکہ پہ اللہ معاف کرنا نعوذ باللہ من ذالک, جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا, اور اب بندہ کہہ جی کہ دوبارہ اللہ نہ کرے اس کو اس پہ حملہ ہو جائے, یا استغفر اللہ نعوذ باللہ, وہ اس طرح اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے, تو ہم مسلمانوں کی کیا حالات ہوں گے؟ ہم تو مارنے کٹنے پہ آ جائیں گے نا جی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اپنے حکمران جو ہیں جہاں پر وہ کمزور پڑے تو ایک دم اپنے ریلیجن کو آگے لے. اس کا کہنے کا مطلب یہ جہاں سے کمزور پڑے, کمزوری اس کے سامنے لائے, تو ایک دم اپنے ریلیجن, جی میں نے تو اپنا یہ کام اپنے ریلیجن کو دیکھ کے کیا. اگر میں نے اپنے بارڈر سے آگے اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس لیے اپنی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی, اپنے لینڈ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی, اپنے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے دین میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ ہم عیسائی ہیں یا ہم جو بھی ہیں, جو ہیں واٹ ایور جو بھی ہیں, ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے. ہم نے دنیا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے وہ ایک دم سے ریلیجن کا ٹول آگے لے آتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ریلیجن کا ٹول آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے سمجھتے بھی ہوں گے, کافی ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتے, ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ہی نہیں بتا سکتے, لیکن پھر بھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, آئی ہوپ سو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریلیجن کا ٹول وہ یوز کرنا, اس نے کیوں کہا تھا کہ آپ ریلیجن کا ٹول کو یوز کریں, تاکہ لوگوں جہاں سے آپ پھنسے ہیں وہاں پہ ریلیجن کو لے آئیں. پھر اس کے بعد اسے ایک اور بات کی کہ ایکٹ فرسٹ, ہمیشہ ایکٹ جو ہے وہ فرسٹ ہونا چاہیے آپ کا, ہمیشہ آپ پہل کریں. یہ نہیں ہے مطلب لیٹ سپوز آپ کسی 2-4-5 بندوں میں بیٹھے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے, اور وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہیں, اور آپ یہ سوچ رہے ہو یار کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا, لگا وہ تو مجھے کیا وقت ضرورت ہے بات کرنے کی, تو نہیں, آپ پہل کرو بات کرنے میں, ہمیشہ ایکٹ فرسٹ کرو. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز یہ اب جس طرح UN سیکورٹی کونسل ہے, وہاں پہ ساری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سارے ہیڈ آف اسٹیٹس بیٹھے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں جی, تو اگر وہ ان میں سے کوئی بات آپ کے مدعے پہ نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ ایکٹ کرو فرسٹ کہ آپ اپنے اس چیز کو سامنے لے کر آؤ ایک دم سے. ٹھیک ہے, اور یہ اپنے ذہن میں کبھی نہ لاؤ کہ یہ بندہ بولے گا تو میں بولوں گا, ادروائز میری خاموشی بہتر, وہ خاموشی آپ کو لے ڈوبے گی. اچھا, اس نے ایک اور بڑے مزے کی بات کی, اس نے ایک اور بڑے مزے کی بات یہ کی کہ حکمران جو ہے وہ ہمیشہ بڑے بڑے نعرے مارے, بڑے بڑے نعرے مارے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ عوام جو ہے یہ بڑے بڑے نعروں پہ خوش ہوتی ہے, یہ ہمیشہ بڑے بڑے نعرے سن کے خوش ہوتی ہے, ہو ہا کرتی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد ان چیزوں کو بھول جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو عمران خان صاحب آئے جنہوں نے کہا جی 1 کروڑ نوکریاں لے کر آؤں گا, 50 لاکھ گھر لے کر آؤں گا. شہباز شریف آئے, انہوں نے نعرے مارنا شروع کر دیے, ساری دنیا ان کے ساتھ ہوگی. اسی طرح سے جی شہباز شریف آ گئے, PTM بن گئی, سارے معاملات ہو گئے, آتی ہی انہوں نے میٹرو چلا دی, اسلام آباد کے لوگ بڑے خوش ہو گئے. اس سے جی ہمارے بسیں نہیں ہیں, بسیں کہاں سے لانی, جی وہاں سے لے کر آئیں, یہ لے کر آ گئے. اسی طرح سے سیکریٹریٹ کے ملازمین کا جی جو مطلب سیکریٹریٹ کے جتنے بھی مطلب OMB سروسز کے CS میں PS سروسز کے ایگزیکٹو الاؤنس سے وہ 150% مل رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا جی کہ اس کو کاٹ کے 100% پر لے آئے. پھر جب یہ سارے کے سارے آفیسرز باہر نکلے, انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا, کھڑے ہوئے سیکریٹریٹ کے اندر, تو پھر دوبارہ سے کو 150% کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مطلب ایک اچھا سا نعرہ بڑا سا بہترین مار دو جی کہ ہم آپ کو یہ بھی دے دیں گے, ہم کو وہ بھی دے دیں گے, ہم آپ کے لیے یہ بھی کر دیں گے, ہم آپ کے لیے وہ بھی کر دیں گے. تو وہ لوگ اس ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ ہی کرے گا, اس کے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس وقت کے لیے بڑے بڑے نعرے مارو, یہ ہماری عوام کی عادت ہے. یہ پاکستانی عوام کی بات نہیں ہو رہی, یہ پوری دنیا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے نعرے مارنے چاہیے, تاکہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے نعروں کو پسند کرتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ ان نعروں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن ہاں اس ساتھ اس نے کمال کی بات بھی کی ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے بڑے نعرے سے غریبوں کو آگے تم مار کے بھول جاتے ہو, غریبوں کا خیال بھی رکھو.
غریبوں کا خیال دیکھیں، اب یہاں پہ اس کی چالاکی چیک کریں نا، کہ غریبوں کا خیال اس لیے رکھنا چاہیے آپ کو کیونکہ جب آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے، مطلب آٹے میں نمک برابر بھی اگر آپ کسی غریب کا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کے حامی ہو جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایک بندہ ہے جی، اس کا کاروبار بھی بڑا اچھا چل رہا ہے، اس کی ملیں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، اس کی تجارت بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، سرحد کے اس پار بھی چل رہی ہے، سرحد کے اس پار بھی چل رہی ہے، اس کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کو سیاست سے کیا لینا دینا؟ اصل میں ہوتا غریب آدمی ہے جو پھنستا ہے، کیونکہ وہی بیچارہ اپنے ملک کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا سرکل ہوتا ہے، اس سے کوئی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی منتھلی بیسس پہ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی تنخواہ لے کے چلا رہا ہوتا ہے، کچھ معاملات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اتنا ہی نوالا دیا جاتا ہے جتنا وہ کھا کے ہضم کر لے اور پھر خود پیچھے ہٹ جائے، حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھو، یہ لوگ تمہارے کام آئیں گے، بوری بھر کے آٹے کی نہ دو، ایک وقت میں پلیٹ میں ڈال کے دے دو، لیکن دو ان کو تین تین ٹائم کہ یہ تمہارے محتاج رہیں، کبھی سامنے نہ آئیں اور تم ان کے سامنے نہ آؤ، اور یہ تمہارے نعرے مارتے رہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں نا جی، 80% اگر لیٹ سپوز غربت اگر پوری دنیا کے حساب سے 80% تو غریب لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ 80% غریب لوگ ہوں گے تو وہ لوگ باؤنڈ ہو کے رہ جائیں گے نا جی اپنی سوسائٹی کے سرکل کے اندر۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پرواہ ہوتی ہے نا جی، اپنے گھر کی پرواہ ہوتی ہے کہ میری دوائیاں، روٹی کھانا، میرے بچے پرورش پالیں، باقی جائیں بھاڑ میں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے بھی یہ بات کی کہ ان غریبوں کے ساتھ کھڑے رہو، یہ آخر میں تمہارے کام آئیں گے، آخر میں کھڑے یہی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور 80% کامیابی تمہاری یہاں سے ان کو ملے گی۔ ان کو رجانا نہیں، یہ رجے نہیں، لیکن وہ بھوکا بھی نہیں مارنا، تو تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس نے ایک اور بات بھی کی بڑے مزے کی، منی اینڈ وومن۔ اس نے کہا اگر تمہیں سیاست کرنی ہے نا تو تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے، جیسے آج کے زمانے میں آپ لوگ دیکھ لیں، اب بھی دیکھ لیں ایسا ہی ہو رہا ہے، میں خود اپنی انالیسس نہیں بتا رہا ہوں، یا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو کہتا ہے کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ تم سیاست کے لیے لگاؤ، سیاست کے لیے، ٹھیک ہے، غریب کو پیسے دو اور اسے ووٹ لو، نعرے لگواؤ، سارا کچھ کرو۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں، یہ تب سے ازل سے ابد کی کہانیاں ہیں جو آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن مانتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ ابھی تو ہم چوتھے فلاسفر تک پہنچ رہے ہیں، چلو جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے تو آپ کو یہ پچھلی ساری چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خیر سے سمجھ آتی جائیں گی۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میری ویڈیوز کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ ہر فلاسفر کی فلاسفی میں کیا ڈفرینس رہا ہے۔ تو اس سے کہا ہے جی کہ اپنا پیسہ سارے کے سارا سیاست پہ استعمال کرو، اور عورت سے دور رہو۔ اگر تم اپنا کردار اچھا چاہتے ہو سیاست کے اندر، کہ لوگ تمہیں اچھے نام سے یوز کریں، تمہاری بدنامی نہ ہو، تو تم اپنے کردار کو اچھا اور ستھرا رکھنے کے لیے عورتوں سے بہت دور ہو گیا۔ اور دیکھیں نا، آج بھی تو چیزیں ہو ہی رہی ہیں نا، جب اسے کہا کب تھا، 15ویں صدی کے اندر کہا تھا، اور 15ویں صدی کے اندر بھی یہی حالات ہیں۔ آج 21ویں صدی چل رہی ہے، اس میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں۔ 700 سال پہلے بھی یہی معاملہ تھا، 700 سال بعد بھی یہی معاملہ ہے بس۔ اور جتنا پیسہ آپ سیاست کے لیے استعمال کر سکتے ہو آپ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اچھا، اس نے ڈویژن کی گورنمنٹ کی، اچھا اس نے جو گورنمنٹ کی ڈویژنس ہیں، جو اس نے جو مطلب سب نے کی ہیں، اس نے بھی کی ہے، monarchy، ایرسٹوکریسی، پولیٹی، نیشنلزم۔ اس نے monarchy کو اچھا نہیں جانا، یہ تو میں آپ شروع سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ monarchy کے بارے میں تو سخت قسم کا خلافات بھی کہتا تھا کہ monarchy تو ہونی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن ڈیموکریسی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ وہ بڑی چلاک حکمران کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، حکمران جو ہو ڈیموکریسی کا بڑا سخت قسم کا چلاک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ایرسٹوکریسی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ایرسٹوکریسی کے اندر جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو چند ایرسٹوکریسی میں وہی لوگ ہوتے ہیں نا جی، جو تھوڑے سے ہوتے لوگ ہیں، اور وہی لوگ حکومتیں چلا رہے ہوتے، تو ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ تم پہ پیسہ لگاتے رہیں اور تم اس پیسے کو سیاست کے اندر ڈالتے رہو اور تم اس کو آگے آگے لے کر چلتے رہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح پولیٹی، نیشنلزم کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اس نے مانا، لیکن اپنے طرز پہ، مطلب حکمران ہو وہ ڈیموکریسی بھی کرے، وہ ایرسٹوکریسی بھی کرے، وہ نیشنلزم بھی کرے، وہ پولیٹی بھی کرے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ حکمران اس حد تک کرے گا، مطلب اس کا کنکلوژن آخر میں ایک ہی چیز نکلتی ہے، اس کا مطلب monarchy ہو، ڈیموکریسی ہو، پولیٹی ہو، نیشنلزم، وٹ ایور جو بھی ہو، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے،
میکاویلی کا وہ آخر میں یہی ہے جو مرضی ہے کرو، مطلب جو مرضی آتا ہے کرو، رشوت کھانی ہے کھاؤ، لڑنا ہے لڑو، جنگ کرنی ہے کرو، جھگڑنا ہے جھگڑو، جو تمہارا دل میں آتا ہے کرو، بدمعاشی کرنی ہے کرو، جو تمہارا دل میں آتا ہے کرو، لیکن اپنی کرسی نہ چھوڑو۔ اگر تم نے اپنی کرسی چھوڑ دی تو مطلب یہ کہ تم نے اپنی حکمرانی چھوڑ دی اور تمہارا پھر اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو یہ نیکولیم میکاویلی کی ساری کی سارا جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ڈونٹ لیفٹ دا سیٹ۔ تو سو نائس آف یو، کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ کو میرا لیکچر اگر پسند ہے تو کائنڈلی کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور نیچے دیے ہوئے نمبر پہ لازمی کانٹیکٹ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم اپنی کلاسز کی ڈیٹ کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں ڈیو ٹو ایگزامز، آج کل ایگزامز ہیں اور آج کل بچے بھی فارغ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس ڈیٹ کو۔ تو کائنڈلی آپ نیچے دیے گئے ہوئے نمبر کو جوائن کریں، وہ ہم نے ایک نیا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، آپ اس گروپ میں اپنی جوائننگ دیں پلیز کائنڈلی، اور اپنی شیورٹی بتائیں کہ آپ کلاسز کب جوائن کریں گے، کیسے جوائن کریں گے، پھر ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک ڈیمو کلاس کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ 10 تاریخ کو ہم دوبارہ آپ سے ڈیمو کلاس بھی لیں گے۔ تو تب ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ لازمی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور تھینک یو سو مچ اگین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں جی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پولیٹیکل فلاسفی کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ سو نائس آف یو، بہت شکریہ، السلام علیکم۔